अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहरहाल सबके लिए ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और ये आपको पता ही है, इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इसी में हज होता है, इसी में क़ुरबानी होती है। सैकड़ों जगह से, बीसियों जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि सवालात भी लोग मुझसे करते हैं कि इसमें नाखून काटना, बाल काटना, शेव करवाना, ये सब हराम है, क्या है, इसके बारे में तफसील। वही हर साल की तरह मुहर्रम के सवालात, मीलादुन नबी के सवालात, फिर रमज़ान के सवालात, फिर उसी सिलसिले का एक सिलसिला है ये भी। लेकिन कुछ गलतफहमियाँ अभी भी लोगों में पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे पहले ये मसला समझ लीजिए कि ये बात सिर्फ़ हाजियों के लिए है कि एक शख्स हज करने गया है, क़ुरबानी दे रहा है वहाँ पर, तो उसके ऊपर टोटली इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का उसकी शख्सियत में इज़हार होना चाहिए। उसके दिमाग पे वो फ़िक्र होना चाहिए, वो टेंशन होना चाहिए जो रियल में हो, दिखाने के लिए नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं कि अल्लाह के सामने जब तुम ठहरो तो रोया करो, नहीं रो सकते तो कम से कम रोने की सूरत बनाओ। ये कितनी बड़ी मुनाफ़िक़त सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को। यानी रोना तुम्हारे दिल में नहीं है, तुमको अफसोस नहीं है अपने गुनाहों का, पछतावा नहीं है, रोने की सूरत बना रहे हैं। जो भिखारी रास्ते में मिलते, रोने की सूरत बना के भीख मांगते हैं। तो अल्लाह तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। आप अल्लाह को धोखा देना चाह रहे हैं। इसी तरह की ये बातें हैं और लोगों को जो है बुरा हाल बना के रखो। भाई वो आपके ऊपर गुजरना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान देने आए हैं आप। आपको ये एहसास करना चाहिए गले पे छुरी फिराते वक्त, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको पता है इन्ना सलाती का मतलब क्या है? मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी फॉलोइंग, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी तमाम क़ुरबानियाँ, यहाँ तक कि मेरी मौत क़ुरबानी में हो। मैं जिहाद करूँ अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के रास्ते में मरूँ। कैसा कंपैरिजन करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखा रहे हैं। इन्ना सलाती, मेरी पूरी ज़िंदगी फॉलोइंग, मेरी सलाह, वो नुसुकी, और मेरी तमाम क़ुरबानियाँ, यहाँ तक कि मैं शहीद हो जाऊँ। वो महयाया वो ममाती, देखिए पूरी ज़िंदगी और मेरी मौत कंपेयर करके दिखाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह के आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर गला काटते। आपके हाथ में छुरा लेके काटते वक्त ये एहसास होना चाहिए, ये दिल में आपके होना चाहिए। इसी को अल्लाह ताला ने सूरह हज में बयान किया है कि तुम्हारी क़ुरबानी का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुँचता। वो तक़वा, वो परहेज़गारी, वो नीयत पहुँचती है जो इब्राहिम के दिल में थी, इस्माइल के दिल में थी। आपको ये समझना चाहिए। उस हालत में आदमी है, वहाँ हज पे गया हुआ है, उसको कहाँ ये याद रहेगा कि मुझे बाल भी कटवाना है, शेव भी करवाना है, नाखून भी कतरवाना है। वहाँ तो वो भागम दौड़ी और वो एक अब लोग मुझसे सवाल करते हैं यहाँ जो क़ुरबानी दे रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ क़ुरबानी दे रहे हैं, आप अपने ऊपर वो कैफियत तारी है तो की बात है। अब पूछ के ऑटोमेटिकली करके ग्लिसरीन डाल के आंखों में से आंसू निकालने वाली बात है वो। अब ये जो मैं क़ुरबानी कर रहा हूँ तो क्या मेरी आंख से आंसू निकलना चाहिए मुजीब साहब? तो मैं जवाब दूंगा जी नहीं, आप निकलना तो चाहिए। अगर आंसू नहीं आ रहे तो आप ग्लिसरीन डाल के आंसू निकालिए, नहीं तो आंखों में मिर्ची लगा लीजिए, वो वाली बात है। मैं क़ुरबानी यहाँ दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ दिखावा, रियाकारी से फुर्सत नहीं है कि मेरा बकरा इतने किलो का था, तुम कहाँ से लिए, कितने में लाए, कितने किलो का निकला, यही सारे सवालात। भाई किसने कहा आपसे ये सब बातें? आपको क़ुरबानी देनी है ये सोच के कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी फिरा दी, काट दिया। जब पट्टी खोली आँखों से, जैसा कि हम रिवायतों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ एक दुम्बा खड़ा हुआ है, कट गया है और इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए। और एक गलतफहमी मैं आपसे दूर करता जाऊँ कि यहाँ रोज़े रहने का भी सवाल मेरे पास आता है अक्सर कि क्या ये पूरे 10 दिन रोज़े रहना चाहिए, 9 ज़िलहज का भी रहना चाहिए, अरफा का रोज़ा। बेशक रहिए, रोज़ों के लिए अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता आयतें नाजिल की है, लेकिन वो फ़र्ज़ रोज़े हैं, ये नफिल रोज़े हैं। आप पहले वो एजुकेशन, वो रजिस्ट्रेशन, वो क्वालिफ़िकेशन, आप उस पर तो तैयार हो जाइए। आपने अभी तक कुरान समझ के नहीं पढ़ा है, आप अभी तक ईमान नहीं लाए हैं, आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं। अचानक जो है एक महीना आ गया तो चलो वो महीने के पूरे सुन्नतों को ज़िंदा करने का एक बयान आया मेरे पास।
یعنی کس قدر عقل سے پیدل ہیں لوگ، آپ اندازہ کیجئے. سنتوں کو زندہ کرنے کا کیا زندہ کرنا ہے بھائی؟ یہ روزہ رہنا ہے، اس میں پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیسے معاف ہوں گے سر گناہ آپ کے؟ آپ کو بھی پتہ ہے گناہ کیا چیز ہے، غلطی کیا چیز ہے، مسٹیک کسے کہتے ہیں، کرائم کسے کہتے ہیں. بھائی اگر بچہ جاتے جاتے ماں کو پیر لگ جائے، باپ کو اس کے پیر سے پیر ٹچ ہو جائے، چھوٹا بھائی جا رہا ہے بڑے بھائی کو پیر لگ جائے، تو غلطی سے فوراً اس کو سوری بولے، تو یہ مسٹیک ہے. آپ کے ہاتھ سے کوئی گلاس ٹوٹ گئی ہے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو جھٹکا لگ گیا ہے، کسی کے چہرے پہ ماتھے پہ آپ کو اس کو چوٹ لگ گئی ہے، غلطی سے ہو گیا ہے. آپ نے بال کھیلا، غلطی سے جا کے کسی کا شیشہ ٹوٹ گیا، آپ جا کے سوری بولیں گے، اس کی پینلٹی بھی دینا پڑے گا آپ کو. یہ غلطی ہے، یہ مسٹیک ہے. آپ کرائم پہلے سے پری پلان ہو کے آپ کرائم کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، اسے جرم کہتے ہیں، گناہ جرم کو کہتے ہیں. اور ہمارے بڑے بڑے مولوی ممبروں پہ ٹھہر کے، بڑے بڑے ٹیچرز، بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھا میں نے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ. آپ ذرا سمجھ رہے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ چلیے میرے بچے کو اگر میں اس طرح سے سمجھا دوں، میری بیٹی آ کے پوچھ رہی ہے بابا میرے ٹیچر نے بتایا ہے کہ ایک دن کا روزہ رہنے سے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بچی کیا میسج لے گی 10 سال کی؟ وہ یہی لے گی نا کہ چلو اب یہاں سے چھٹی ہو گئی، ایک دن کا روزہ رہ جاؤ، اب کل سے گناہ کرتے جاؤ، مما کو جھوٹ بولو، ڈیڈی کو دھوکہ دو، گھر میں بہن کے ساتھ لڑائی کرتے رہو. یہی کرے گی نا. اب 20 سال 21 سال کا بچہ اگر یہ حدیث سنے گا، یہ روایت سنے گا، تو وہ بولے گا چلو کل سے ڈرگز لیتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چین سنیچنگ کرتے ہیں، پڑوسن کی بیٹی کا ریپ کر دیتے ہیں. کیا گناہ معاف ہو گئے بھائی؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، ہمارے ٹیچر نے بتایا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کچھ؟ ارے منہ سے کچھ الفاظ نکالتے ہوئے سوچئے تو صحیح، لوگوں کو بتائیے، بچوں کو بتائیے کہ غلطی کیا چیز ہے، گناہ کیا چیز ہے، مسٹیک کسے کہتے ہیں، کرائم کسے کہتے ہیں. غلطی سے کوئی چیز کا ہو جانا، نقصان پہنچانا مسٹیک ہے، غلطی ہے، اس کی معافی مانگنی پڑے گی آپ کو، پہلے بندوں سے پھر اللہ سے. کسی کا پیسہ کھا گئے، کسی کا جھوٹ بولے، کسی کی غیبت کی ہے آپ نے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی پہلے آپ کو. اور وہ غلطی ایک نماز سے دوسری نماز کی ویلیڈیٹی کی ٹائمنگ ہے بس. آپ نے فجر کے بعد کوئی غلطی کی، ظہر آ گئی، تو وہ غلطی پھر جرم میں بدل جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں. آپ کا کام ہے معافی مانگ کے داخل ہونا. اللہم افتح لی ابواب برحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے رحمت کی تیری ضرورت ہے، رحم فرما مجھ پہ. یہ سوچ کے اس فیلنگ کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا ہے آپ کو. آپ معافی نہیں مانگ رہے ہیں، آپ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وضو کرے تو ادھر سے گناہ اچھڑ رہے، ادھر سے گناہ اچھڑ رہے. یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا میں نے، فجر کے بعد گناہ ہو گیا، اب ظہر کا جو ہے وضو کر رہے تو گناہ جھڑ رہے ہیں. بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کوئی بات کہی ہے، سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ رسول اللہ بھی عربی جانتے تھے، صحابہ بھی عربی جانتے تھے. دوسری کنڈیشن یہ ہے وہاں اللہ کا رسول سامنے ہے، اور یہ پورے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کے حکم سے راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ہم کو جو کرنا ہے کرنا ہے، کٹ جانا ہے لیکن نافرمانی نہیں کرنا ہے. آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہ عربی آتی، نہ آپ نے رسول پہ ایمان لایا، نہ آپ نے کبھی قرآن کو سمجھ کے پڑھا. اب حج کا مہینہ آ گیا، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، شرائط شروع ہو گئے، اور یہ مولویوں کو کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نالائقی کی حد ہے یار، پاگل پن کی حد ہے. آپ الٹی سیدھی باتیں سمجھا دے رہے ہیں. کرائم کہتے ہیں جو پری پلان کیا جائے، آپ پہلے سے مجرم ہیں. یہ مجرم تو آپ لوگ ہیں جو پلان بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ خود محنت نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جو ہے غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگ مجھ سے سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، روزے رہنا چاہیے. ارے یار پہلے ایمان تو لاؤ قرآن پہ. تم ایمان لا ہی نہیں سکتے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. زبردستی مشہور کر کے رکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آدمی مسلمان ہو جاتا، مومن ہو جاتا. بھائی مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرط رکھی ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر. یہ ایمان کی کنڈیشنز ہیں، اسلام کی کنڈیشنز ہیں. اگر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو انہیں کلمہ شہادت پڑھے، پھر نماز کا اقرار کرے، روزوں کا کرے، زکوٰۃ کا کرے، حج کا کرے. یہ 5 کنڈیشن بولا تو وہ مسلم میں، اسلام میں داخل ہو رہا ہے. یہ 5 کنڈیشنز بول رہا ہے ایمان کے.
تو وہ ایمان میں داخل ہو رہا ہے. اب یہاں سے وہ قرآن پڑھے گا تو آگے بڑھے گا. بہرحال افسوس کی بات ہے، مجھے بڑا برا لگتا ہے یہ سمجھاتے ہوئے کہ اچھے ہمارے لوگ، آپ بہت بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں جناب، آپ لوگ مولوی ہیں، آپ لوگ امام ہیں، آپ لوگ مفتیان اکرام ہیں، آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، داڑھی ہے. آپ لوگ بولتے ہیں سنت، میں تو اس کو سنت نہیں مانتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فیشن ہے. سنت عمل کرنے کو کہتے ہیں میرے بھائی، دکھاوے کو سنت نہیں بولتے. وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ بحث کرتے ہیں لوگ. دیکھیے نا کلین شیو ہو کے کیا بات کر رہا ہوں میں، یہ بات آپ کے دماغ میں کیوں نہیں گھستی، کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بڑے متقی بنے پھرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. دیکھے تو منہ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، جیب میں حرام کا مال ہے، پیٹ میں حرام کی دولت کا کھانا ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں ہے. اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو اور مجھے بھی. میں آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. ذرا پلیز